السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، تو ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ رحمۃ اللہ الواسعہ کے صفحہ نمبر 817 پر ہیں ہم۔ متعدی گناہوں کے اقسام اور ان کی حرمت کا فیضان۔ انسان کے تمام افراد پر، خواہ وہ عربی ہوں یا عجمی ہوں، شہری ہوں یا بدوی، جن علوم کا فیضان کیا گیا ان میں ایسی خصلتوں کی حرمت کا علم بھی ہے جو شہروں کا نظام تباہ کرنے والی ہے۔ اگرچہ ادراک کے طریقے مختلف ہیں، مگر تمام لوگ اپنے اپنے طریقے پر ان باتوں کی قباحت و حرمت کو سمجھتے ہیں۔ مملکت کا نظام درہم بھرم کرنے والے گناہ تین قسم کے ہیں۔ نمبر 1 شہوانی گناہ، نمبر 2 درندگی یعنی ظلم والے گناہ، نمبر 3 وہ گناہ جو بدمعاملگی کا نتیجہ ہیں۔ تفصیل درج ذیل ہے۔ شہوانی گناہ، زنا اور ہم جنس پرستی۔ تمام انسانوں میں شہوت، غیرت اور حرص کے جذبات پائے جاتے ہیں، اور صنف نازک کی طرف نظر اٹھانے میں اور بیوی کے معاملے میں مزاحمت برداشت نہ کرنے میں قوی مردوں کا حال سانڈ جانوروں جیسا ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ سانڈ ایسے مواقع میں باہم لڑتے ہیں تاکہ زیادہ مضبوط پکڑ والا اور زیادہ تیز طبیعت والا غالب آ جاتا ہے اور کمتر شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر وہ جفتی کا مشاہدہ نہیں کرتا تو اس میں مزاحمت کا شعور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر انسان زیرک، بڑا تاڑنے والا ہے، وہ اس طرح اٹکل کرتا ہے گویا وہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، اس لیے صحبت دیکھنا نہ دیکھنا اس کے حق میں یکساں ہے۔ مگر وہ الہام کیا گیا ہے کہ اس کی بات کی وجہ سے باہم لڑنا مملکت کو ویران کرنے والا ہے، کیونکہ تمدن کی باہمی بنیاد باہمی تعاون پر ہے اور نزاع تعاون کی راہیں مسدود کر دیتا ہے۔ نیز تمدن میں عورتوں کی بنسبت قوی مردوں کا زیادہ دخل ہے، اس لیے مردوں کا باہم لڑنا تباہ کن ہے۔ اس لیے انسان کو قدرت نے یہ بات الہام کی ہے کہ وہ عورت کے ساتھ اختصاص پیدا کرے اور اس کو بیوی بنائے اور اپنی بیوی کی اور اپنے بھائی کی بیوی میں مزاحمت نہ کرے۔ یہی حرمت زنا کی بنیادی وجہ ہے۔ رہی عورت کے ساتھ اختصاص پیدا کرنے کی صورت، تو وہ ریت رواج اور مخصوص عائلی قوانین کے حوالے کی گئی ہے۔ اقوام کے قوانین اور ریت رواج اس سلسلے میں مختلف ہیں۔ اسی طرح فطرت کی سلامتی عورتوں ہی میں رغبت رکھتی ہے، اور قوی مرد اس معاملے میں بھی سان جانوروں کی طرح ہیں۔ چوپائے اس طرح کی توجہ مادینوں کی طرف ہی کرتے ہیں۔ البتہ بعض مردوں پر ردی شہوت غالب آ جاتی ہے، جیسے بعض لوگوں کو مٹی اور کوئلہ کھانے میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ ایسے لوگ فطرت سلیمہ سے نکل جاتے ہیں، پھر کوئی تو اغلام پرست بن جاتا ہے اور کسی میں مفعولیت کی خواہش ابھر آتی ہے اور ان کو ایسے کام میں مزہ آنے لگتا ہے جو فطرت سلیمہ کے خلاف ہے۔ پھر رفتہ رفتہ ان لوگوں کا مزاج بدل جاتا ہے اور دلوں میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ایسے عمل میں منہمک ہو جاتے ہیں جو نسل کو قطع کرنے والا ہے۔ قدرت نے انسان میں شہوت اس لیے پیدا کی ہے کہ اس سے نسل پھیلے، مگر بداتوار لوگ فطرت کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ غرض اس فعل شنی کی قباحت بھی لوگوں کے دلوں میں مضبوط گڑی ہوئی ہے۔ بدکار لوگ اگرچہ یہ حرکت کرتے ہیں اور اس کی قباحت کا اعتراف نہیں کرتے، لیکن اگر وہ اس فعل کی طرف منسوب کیا جائے تو وہ شرم کے مارے مر جاتے ہیں، الا ہے کہ ان کی فطرت بالکل ہی مسخ ہو گئی ہو، تو یہ حرکت علی الاعلان کرتے ہیں اور ذرا نہیں شرماتے۔ جب بے حیائی کا یہ مرحلہ آ جاتا ہے تو ان کو سزا ملنے میں دیر نہیں لگتی، جیسا کہ لوط علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، اور یہ حرمت لواطت کی بنیادی وجہ ہے۔ شراب کے نشے میں چور رہنے کی حرمت۔ انسانوں کی معاش، حصول رزق اور گھریلو زندگی کا انتظام اور مملکت کی حسن تدبیر عقل و تمیز پر موقوف ہے، اور شراب کے نشے میں دھت رہنا نظام میں بڑا رخنا، باہمی جنگ و جدال اور کینہ پیدا کرتا ہے۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی عقلوں پر ردی شہوت غالب آ جاتی ہے اور وہ اس رذیل عادت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور وہ تدبیرات نافعہ کو بگاڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ لوگوں میں ہمیشہ سے یہ طریقہ چل رہا ہے کہ وہ ایسے بدمست لوگوں کو ان کی حرکتوں سے روکتے ہیں اور سخت سزائیں دیتے ہیں تاکہ لوگ تباہ نہ ہو جائیں۔ مخموریت کی حرمت کی اصل وجہ یہی ہے۔ رہی مطلق شراب پینے کی ممانعت، خواہ قلیل ہو یا کثیر، تو اس کی وجہ قسم ثانی کے آخر میں المسکرات کے عنوان سے آئے گی۔ ضرب و قتل کی حرمت۔ قوی مردوں کو بھی سان جانوروں کی طرح اس شخص پر سخت غصہ آتا ہے جو ان کو مطلوب سے روکتا ہے یا جوان کو نفسانی یا جسمانی تکلیف پہنچاتا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ جانور محسوس یا خیالی مطلوب ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور انسان خیالی اور عقلی مطلوب کے لیے بھی کوشاں ہوتا ہے۔ اور انسان کی آز یعنی اس کی حرص چوپایوں کی آز سے قوی تر ہوتی ہے، مگر چوپائے غضبناک ہونے پر باہم لڑتے ہیں تاکہ ایک شکست کھا جاتا ہے، پھر وہ کینہ بھول جاتا ہے۔ البتہ بعض کینہ پر جانور جیسے اونٹ، بیل اور گھوڑے میں سے سانڈ کینہ یاد رکھتے ہیں، اور انسان کا حال یہ ہے کہ اس کے دل میں کینہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو بھولتا نہیں ہے۔ بس اگر جانوروں کی طرح انسانوں میں بھی ضرب و قتل اور جنگ و جدال کا دروازہ کھول دیا جاتا تو ان کا ملکی نظام تباہ ہو جاتا اور ان کی معیشت درہم برہم ہو جاتی، اس لیے ان کو قتل و ضرب کی حرمت کا الہام کیا گیا۔ البتہ کسی بڑی مصلحت سے قتل و ضرب روا رکھا گیا، جیسے قصاص وغیرہ۔ زہر خورانی، جادو سے مارنے اور بغاوت کی تہمت لگا کر حکومت میں مخبری کرنے کی حرمت۔ بعض لوگوں کے سینوں میں کینہ جوش مارتا ہے، جس طرح مذکورہ لوگوں کے دلوں میں غصہ بھڑکتا ہے، مگر وہ قتل کرنے کی ہمت نہیں کرتے کیونکہ انہیں قصاص کا یا سزا کا ڈر ہوتا ہے۔ بس وہ یہ حرکت کرتے ہیں کہ کھانے میں زہر ملاتے ہیں یا جادو کے ذریعے مار ڈالتے ہیں، حالانکہ ان کا حال بھی قتل جیسا ہی ہے، بلکہ اس سے بھی سخت تر ہے، کیونکہ قتل ایک کھلی ہوئی حرکت ہے، اس سے بچنا ممکن اور ان حرکتوں سے بچنا ممکن نہیں۔ اور بعض لوگ بغاوت کی جھوٹی تہمت لگا کر حاکم سے مخبری کرتے ہیں تاکہ حاکم اس کو قتل کر دے، بس یہ بھی قتل جیسا ہی گناہ ہے۔ بدمعاملگی سے پیدا ہونے والے 9 گناہوں کی حرمت۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے معیشت کے یہ طریقے مقرر فرمائے ہیں۔ زمین سے مباح چیزیں چننا، غلہ بانی، کھیتی باڑی، کاریگریاں، تجارت، ملک و ملت کی تنظیمی خدمات، ان کے علاوہ دیگر دھندوں کا عمرانی زندگی میں کوئی دخل نہیں، مگر بعض لوگ ضرر رساں دھندے کرنے لگتے ہیں، جیسے چوری اور غصب۔ اس طرح کے دھندے مملکت کے لیے تباہ کن ہیں، اس لیے لوگوں کو ان کی حرمت الہام کی گئی اور تمام بنی آدم
ان کی حرمت پر متفق ہیں۔ اگرچہ نافرمان لوگ جب سے سرکشی کا بھوت ان پر سوار ہوتا ہے تو وہ یہ دھندے کرتے ہیں، اور تمام انصاف پرور بادشاہ ان کا قلعہ قمع کرنے کی اور ان کو مٹانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اور جب بعض لوگوں نے دیکھا کہ حکومتیں ان حرکتوں کو روادار نہیں ہیں تو وہ جھوٹے دعووں، گواہیوں اور قسموں کے ذریعے لوگوں کا مال ہڑپ کرنے لگے، یا ناپ تول میں کمی کر کے یا سٹے کے ذریعے چند در چند بڑھایا ہوا سود لے کر لوگوں کے اموال پر ظالمانہ قبضہ کرنے لگے۔ حالانکہ ان چیزوں کا حکم چوری اور غصب ہی کی طرح، اسی طرح حکومتوں کا کمر توڑ ٹیکس وصول کرنا بھی رہزنی جیسا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ مذکورہ بالا گناہوں کا وبال۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مذکورہ بالا وجود سے مذکورہ بالا 17 امور کی حرمت لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو گئی، اور جو لوگ کامل عقل اور درست رائے رکھتے ہیں اور مصلحت کلی یعنی مفاد عامہ سے بخوبی واقف ہیں، وہ ہر دور میں لوگوں کو ان معاصی سے روکتے ہیں، حتیٰ کہ وہ نکیر عام ریت بن گئی اور وہ حرمت دیگر عام مشہور چیزوں کی طرح بدیہیات اولیہ میں داخل ہو چکی ہے۔ بس اس صورتحال میں جب کوئی شخص ان میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو ان کامل عقل والوں اور درست رائے والوں اور مصلحت کلی کو جاننے والوں کی طرف سے ناپسندیدگی کا ایک رنگ ملائے اعلیٰ کی طرف چڑھتا ہے۔ اس طرح ان کی طرف یہ الہام اترا تھا کہ یہ امور حرام ہے اور معاشرہ اور مملکت کے لیے نہایت ضرر رساں ہیں۔ اور آج جب کوئی انسان ان معاصی میں سے کسی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو ملائے اعلیٰ کو تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ ملائکہ کا تعلق انسان سے ایسا ہی ہے جیسا ہماری ادراک کرنے والی صلاحیتوں اور عقل و فہم کا ہم سے تعلق ہے، جس کی تفصیل مباحث اول کے باب 8 میں گزر چکی ہے۔ بس جس طرح چنگاری پر پیر پڑنے سے فوراً قوائے ادراکیہ متاثر ہوتے ہیں اور اذیت پاتے ہیں، اسی طرح ان معاصی کے ارتکاب سے ملائکہ متاثر ہوتے ہیں۔ پھر جس طرح قوائے ادراکیہ سے شعاعیں نکل کر طبیعت کو غمگین کرتی ہیں، ملائکہ کے اذیت پانے سے بھی شعاعیں چلتی ہیں جو اس گناہ گار کو گھیر لیتی ہیں، اور ملائے سافل اور زمینی مخلوقات میں سے جن میں استعداد ہوتی ہے ان کے قلوب میں داخل ہوتی ہے کہ وہ اس گناہ گار کو اذیت پہنچائے۔ اگر اذیت پہنچانا ممکن ہو اور نوشتہ تقدیر اجازت دے، یعنی اسباب معارض نہ ہو، اور نوشتہ تقدیر سے مراد وہ 4 باتیں ہیں جو شکم مادر میں روح پڑنے کے وقت فرشتہ لکھتا ہے، جو اصطلاح شریعت میں ملائکہ کا الہام کہلاتی ہیں، اور جو علم نجوم میں احکام طالع یعنی نصیبہ کے احکام کہلاتے ہیں کہ اس کی روزی کتنی ہے، موت کب آئے گی، مدت عمر کیا ہے، وہ نیک بخت ہے یا بد بخت۔ اگر اس نوشتہ تقدیر کا اور احکام طالع کا جزا سے تعارض ہوتا ہے تو دنیا میں جزا مؤخر کر دی جاتی ہے، پھر جب اس کی موت آتی ہے اور موانع مرتفع ہو جاتے ہیں تو خالق تعالیٰ اس کو سزا دینے کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 31 میں ارشاد ہے کہ اے جنو انس رحمان قریب تمہارے لیے فارغ ہو رہے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس گنہگار کو پوری سزا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہماری الحمدللہ پہلی جلد جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے یا آج سے شروع کریں؟ 1 منٹ، ابھی تو ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا ہی نہیں ہے، تو بہرحال انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں ہم اگلی کتاب کی طرف۔ اخلاقیات میں صفحہ نمبر اس کے روایات فلسفہ کے صفحہ نمبر 104 پر ہے۔ اخلاقیات میں اسٹارٹ مل جرمی بینتھم کی طرح افادیت کا قائل ہے، اور اسی کی طرح زیادہ سے زیادہ انسانوں کو زیادہ سے زیادہ مسرت بہم پہنچانے کو اخلاقیات کا نصب العین قرار دیتا ہے۔ اپنی تالیف افادیت میں اس موضوع پر بحث کرتے ہوئے کہتا ہے چونکہ صرف لذت کی خواہش کی جاتی ہے اس لیے لذت ہی مستحسن ہے۔ یہ ایک فکری مغالطہ ہے، کیونکہ محض خواہش کرنے سے کوئی لذت مستحسن نہیں ہو سکتی، اس کے حسن و قبح کا معیار خواہش سے خارج میں ہے۔ بینتھم اور اسٹارٹ مل کی افادیت میں ایک سقم یہ بھی ہے کہ جب ہر قانون ساز اپنی ہی لذت اور مسرت کی جستجو میں ہوگا تو وہ دوسروں کی لذت یا مسرت کے لیے قوانین کیسے بنا سکے گا، اور افراد کی مسرتیں ایک جگہ کیسے جمع ہو سکیں گی۔ بینتھم اور مل کے نظریات میں فرق یہ ہے کہ بینتھم مسرت کا راز شخصی افادے میں تلاش کرتا ہے، جبکہ اسٹارٹ مل اس کی بنیاد معاشرتی جذبات پر استوار کرتا ہے۔ اسے بینتھم کے اس خیال سے بھی اختلاف ہے کہ لذت خیر اور اذیت شر ہے، کیونکہ بعض حالات میں خیر اذیت سے وابستہ ہوتی ہے اور لذت شر کا لازمہ ثابت ہوتی ہے۔ اسٹارٹ مل کا زمانہ آزادی رائے کا دور تھا، جب فرانس میں میرابو نے آزادی فکر و رائے کا عالم بلند کر رکھا تھا۔ ان مفکرین کا خیال تھا کہ رائے کے قائم کرنے اور اس کے اظہار کے حقوق پیدائشی طور پر ہر انسان کو حاصل ہے، کسی حاکم کو کسی صورت میں بھی انسان کے یہ حقوق سلب کرنے کا اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب خوشحال متوسط طبقہ جاگیرداروں کے استبداد سے آزاد ہو چکا تھا۔ انگلستان میں اسٹارٹ مل آزادی خیال کا فلسفی ترجمان سمجھا جاتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ افراد کی اصلاح معاشرے کی اصلاح سے وابستہ ہے، جب تک کہ معاشرے کی اصلاح نہیں کی جائے گی افراد کی اصلاح ممکن نہیں ہو سکے گی۔ بہترین معاشرہ وہ ہوگا جس میں ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق کام کرے گا، بقول اس کے جو کام نہیں کرے گا وہ نہیں کھائے گا۔ مل عورتوں کی آزادی کا پرجوش حامی تھا اور کہا کرتا تھا کہ عورتوں کو آزادی سے محروم کر کے اتنا نقصان عورتوں کو نہیں پہنچتا جتنا کہ معاشرے کو پہنچتا ہے۔ امریکی نتائجیت کا شارح ولیم جیمز لاک ہیوم کانٹ پیرس اور کونت کے افکار کا جامع ہے۔ جب سی ایس پیرس نے اقلیت پرستی کے خلاف قلم اٹھایا تو اس نے اپنے نقطہ نظر کو واضح کرنے کے لیے کانٹ سے لفظ پریگمیٹک مستعار لیا تھا، جس پر اس کے مکتب فکر کا نام نتائجیت پڑ گیا۔ جہاں تک معروضی عالم کا تعلق ہے، کانٹ بھی نتائجیت پسند تھا۔ تنقید عقل محض میں وہ کہتا ہے کہ ہم روح کی بقا، قدر و اختیار اور وجود باری کو ثابت نہیں کر سکتے، ان پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اخلاقی زندگی گزار سکیں۔ پیرس اور کانٹ کے علاوہ ولیم جیمز، چارلز رینیوبر،
کی تعلیم سے بھی متاثر ہوا تھا، جو احادیت کا منکر اور کثرت پسندی کا قائل تھا۔ جیمس کہتا ہے کہ رینویر کی کثرت پسندی نے اسے احادیت کی عفریت سے نجات دلائی تھی۔ جرمن احادیت پسند انسان کو وجود مطلق کے سامنے بے بس اور مجبور محض سمجھتے تھے۔ ان کے نظریے کی روح سے انسان قدر و اختیار اور جد و جہد سے عاری ہے۔ جیمس نے اسی جبریت کے باعث ہیگل کی احادیت کو رد کر دیا تھا۔ ولیم جیمس کسی صداقت مطلق کا قائل نہیں ہے، وہ وجود مطلق کو مابعد طبیعیات عفریت کا نام دیتا ہے۔ اس کے خیال میں ہر صداقت ان احوال کے ساتھ اضافی ہے جن سے وہ ظہور پذیر ہوتی ہے۔ جب یہ احوال بدل جاتے ہیں تو صداقت بھی بدل جاتی ہے۔ صداقت کو بدلتے ہوئے احوال کے ساتھ بدلنا ہی پڑتا ہے۔ ولیم جیمس کوئی قطعی نظام فکر پیش نہیں کرتا۔ اس کے نظریے میں مثالیت، حقیقت پسندی اور تصوف کے افکار پہلو بپہلو ملتے ہیں۔ وہ کسی جوہر قائم بالذات کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس کے خیال میں وہی اشیاء موضوع بحث بن سکتی ہیں جو انسانی تجربے سے لی گئی ہوں۔ جیمس کہتا ہے کہ ایسی اشیاء کا وجود ممکن ہو سکتا ہے جو انسانی تجربے سے ماورا ہو، لیکن انہیں فلسفے کا موضوع نہیں بنایا جا سکتا۔ جس شے کا انسانی تجربے سے کوئی واسطہ نہیں، اس پر غور و فکر کا کرنا بے مصرف ہے۔ فلسفے کا مقصد محض یہ معلوم کرنا ہے کہ کون سا عقیدہ زندگی کے سنوارنے میں مدد دے سکتا ہے۔ جیمس کے لیے نتائجیت ایک طریقہ فکر ہے جس کا مقصود کسی نوع کی ازلی صداقتوں کا کھوج لگانا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس بات سے انسانی تجربے یا طرز عمل میں کچھ فرق نہیں پڑتا کہ آیا وجود مطلق ہے یا نہیں ہے۔ جیمس کا حقیقی عالم تجربات انسانی کا عالم ہے جس میں انسانی قدریں اور سائنس دونوں شامل ہے۔ اس عالم کے ماورا فکر کی پرواز ممکن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے ماورا کوئی عالم اور بھی ہو، لیکن انسان اسے جاننے سے قاصر ہے۔ تفکر خلا میں نہیں ہو سکتا، نہ زندگی سے الگ ہو کر فکر کرنے کی کوشش مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے خیال میں انسانی تجربہ ہی حقیقت ہے۔ وہ اگست کومت سے اتفاق رائے کرتا ہے کہ صرف انسانی مشاہدہ اور تجربہ ہی علم کا اصل ماخذ ہے۔ اس سے صرف نظر کر کے کسی نوع کا علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ کسی نظریے کی صداقت کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کسی انسانی ضرورت یا حاجت کی تشفی ہو سکے اور وہ کسی نہ کسی صورت میں کارآمد ثابت ہو سکے۔ چونکہ عقائد و نظریات کی افادیت ایک عہد سے دوسرے عہد تک بدلتی رہتی ہے، اس لیے معروضی یا ازلی صداقت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بینتم نے کہا تھا کہ افادیت ہی ہر شے کا معیار ہے۔ بیکن کا قول ہے کہ وہ قاعدہ جو عملاً سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے، نظریے میں بھی سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ نتائجیت بھی کسی صداقت کو جانچنے کے لیے عملی افادیت کے معیار کو ضروری سمجھتی ہے۔ جس عقیدے سے مفید نتائج برآمد ہوتے رہتے ہیں وہی صداقت کا حامل ہو سکتا ہے۔ نتائجیت میں ارادیت کی روایت بھی خاصی اہم ہے۔ ولیم جیمس کا خیال ہے کہ عقل و خرد کو ہر وقت عمل کی خدمت پر کمر بستہ رہنا چاہیے اور علم کو زندگی کے تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ فلسفہ زندگی کے لیے ہے، زندگی فلسفے کے لیے نہیں ہے۔ اس طرح نتائجیت میں عمل کو تفکر پر اور ارادے کو عقل پر فوقیت اور اولیت دی گئی ہے۔ عقیدے کے معاملے میں نتائج حاصل کرنے کے لیے نتائجیت عقل کے بجائے ارادے سے رجوع لاتی ہے، بلکہ فکر کو بھی عمل ہی کی ایک صورت سمجھتی ہے۔ جیمس کہتا ہے کہ ہم زندگی گزارنے کے لیے فکر کرتے ہیں، اس لیے فکر زندگی گزارنے کا ایک آلہ ہے۔ وہ عقائد کو جانچنے کے معیار سے زیادہ عقائد کے ماخذ میں دلچسپی لیتا ہے اور اس کا میلان واضح طور پر ارادیت کی طرف ہے۔ جیمس مذہب کو بھی نتائج کی کسوٹی پر پرکھتا ہے۔ اپنے ایک مقالے عقیدہ رکھنے کا آلہ میں وہ کہتا ہے کہ ایمان کا جوہر نہ جذبہ ہے نہ عقل ہے، بلکہ ایمان لانے کا ارادہ ہے جسے سائنس کے طریقوں سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ مذہب میں کسی صداقت مطلق کا کھوج نہیں لگایا جا سکتا، البتہ یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا خدا، حیات بعد ممات اور قدر و اختیار پر عقیدہ رکھنے سے ہمیں کوئی عملی فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور کیا ان عقائد میں کوئی قدر موجود ہے؟ اگر جواب اس بات میں ہے تو ان عقائد کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ مذہبی عقائد صحیح اس لیے ہے کہ یہ انسان کو نیک بنانے اور اسے مسرت بخشنے میں مدد دیتے ہیں۔ نتائجیت کا دوسرا مشہور شارح ڈیوی ہے، جو جیمسی کی طرح فکر انسانی کو محض ایک آلہ سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فکر معدے یا ٹانگوں کی طرح کا ایک آلہ ہے جس کی مدد سے انسان زندگی کے عقدے حل کرتا ہے۔ اس کے خیال میں وہی نظریہ صحیح ہے جو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ کسی نظریے کی عملی کامیابی کی طرف رہنمائی اس کی صداقت کا واحد معیار ہے۔ ڈیوی کہتا ہے کہ انسان اپنے مشاہدے یا تجربے سے ماورا نہیں جا سکتا، یہ کوشش احمقانہ ہوگی۔ اس کے خیال میں کائنات ایک بدلتی ہوئی نشو و نما پاتی ہوئی ترقی پذیر شے ہے جس کے مشاہدے سے انسانی تجربے میں ہر دم اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ایک مفکر کے لیے تجربات انسانی ہی اہمیت رکھتے ہیں، اس کا کام محض یہ دیکھنا ہے کہ یہ تجربات کیسے ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ ڈیوی کہتا ہے کہ فکر کا عمل مسائل اور عقدوں کی تحلیل کا عمل ہے، کیونکہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے سامنے کوئی حل طلب عقدہ نہ ہو۔ ڈیوی کے معترضین کہتے ہیں کہ اس نے فکر کو اعلیٰ کہہ کر اس کے صرف ایک ہی پہلو سے اعتنا کیا اور فنکار کی تخلیقی فکر کو نظر انداز کر دیا۔ ان کے خیال میں فکر محض عقدے سلجھانے کا ایک آلہ ہی نہیں بلکہ اس کا ایک تخلیقی پہلو بھی ہے جو فنون لطیفہ کے شاہکاروں کا عنصر ترکیبی سمجھا جا سکتا ہے۔ انگلستان میں پروفیسر شیلر نے نتائجیت کی ایک نئی صورت پیش کی اور اسے انسان پسندی کا نام دیا۔ اس کے استدلال کا حاصل یہ ہے کہ جو کچھ بھی انسان کے لیے صحیح ہے اسے کسی مافوق الفطرت ہستی کے بجائے انسانی مفاد ہی کی پرورش کرنا چاہیے۔ نتائجیت پر نقد لکھتے ہوئے ایک اطالوی مورخ ریگیرو کہتا ہے کہ نتائجیت نے امریکہ میں جنم لیا جو ایک کاروباری ملک ہے، اور یہ خالصتاً ایک کاروباری ملک ہی کا فلسفہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ عملی کامیابی، نتیجہ خیزی اور افادیت کو افکار کی صداقت کا واحد معیار قرار دینا کاروباری ذہنیت ہی کا کرشمہ ہے۔ برٹرینڈ رسل نے نتائجیت کے ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ امریکی نتائجیت کا آغاز آزادی کے تصور سے ہوا تھا، لیکن رفتہ رفتہ یہ فلسفہ حصول اقتدار پر منتج ہوا۔ ان کے الفاظ میں نتائجیت گھر میں جمہوریت اور گھر کے باہر سامراج کو قائم کرنا چاہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نیتشے نے طاقتور فرد کو سراہا ہے، قوی جماعت کی قوت کا پرستار ہے،
ٹھیک ہے، جماعت کی قوت سے اس کی مراد امریکی سرمایہ داروں کی طاقت ہے جو اپنے سرمایہ کے بل پر تمام دنیا پر چھا جانا چاہتی ہے۔ امریکی سرمایہ داروں کے ملوکی عزائم کو نتائجیت سے تقویت ہوئی۔ امریکہ کے سرمایہ داروں کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر وہ اقوام عالم پر سامراج اور تجارتی استبداد قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ کامیابی بذات خود اس بات کا ثبوت ہوگی کہ ان کا سامراجی استبداد حق و صداقت پر مبنی ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ تجربیت فلسفے میں سائنس کے نقطہ نظر اور طرز تحقیق کو رواج دینے کی ایک کوشش تھی۔ دور جدید کے مکاتب فکر نو حقیقت پسندی یعنی نیو ریئلزم اور منطقی تحلیل لاجیکل انالیسس، منطقی ایجابیت لاجیکل پازیٹیوزم وغیرہ اسی روایت کے ترجمان سمجھے جا سکتے ہیں۔ حقیقت پسندی کی روایت جرمن فلسفی ہاربرٹ سے شروع ہوئی تھی، جس نے ہیگل کی عقلیت پرستی سے اختلاف کیا تھا۔ برٹرینڈ رسل، ڈریک اور سینٹے آنا نے اسے تقویت بخشی۔ نو حقیقت پسندی میں ان تمام نظریات کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا جو وجود مطلق ذات احد کا ذکر کرتے ہیں۔ مثالیت پسندی کی روح سے ذہن ان تمام اشیاء کا خالق ہے جو بظاہر مادی دکھائی دیتی ہیں۔ مثالیت پسند ذہن کو حقیقی مانتے ہیں اور مادے کو ذہن کی تخلیق قرار دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں مادہ اپنے وجود کے لیے ذہن کا محتاج ہے۔ نو حقیقت پسند کہتے ہیں کہ ذہن اور مادہ دونوں ہی مادی ہیں اور ذہن بھی مادی عالم کا ایک جزو ہے۔ ڈریک ایک حقیقت پسند کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اشیاء ہمارے علم سے آزادانہ حیثیت میں موجود ہیں اور اپنے وجود کے لیے ہمارے ذہن کی محتاج نہیں ہے۔ نو حقیقت پسندوں کے خیال میں انسان کی دانشمندی یہی ہے کہ وہ کائنات میں اپنا اصل مقام کو پہچانے اور شعور کی روشنی میں زندگی بسر کرے۔ نو حقیقت پسندی کی روح سے خارجی عالم حقیقی عالم ہے اور اسے جانا جا سکتا ہے۔ برٹرینڈ رسل اس تحریک پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس نظریے کی روح سے اشیاء اپنے وجود کے لیے کسی ذہن کی محتاج نہیں ہے۔ عالم ایک نہیں متعدد ہے اور ایک صحیح علم تحلیل و تجزیہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔ احدیت کا نظریہ محمل ہے اور غیر اخلاقی بھی ہے کیونکہ یہ شر کو خیر کے ساتھ ایک ہی وجود میں مرکوز کر دیتا ہے۔ مثالیت پسند کہتے ہیں کہ محسوسات و مدرکات کلی طور پر ذہن سے تعلق رکھتے ہیں، حالانکہ منطقی لحاظ سے وہ ذہن اور اشیاء دونوں سے متعلق ہے۔ برٹرینڈ رسل کہتے ہیں کہ یہ امر بدیہی ہے کہ اشیاء پہلے سے موجود ہوتی ہیں اور بعد میں انہیں جانا جاتا ہے۔ جاننے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی اشیاء کو جانا جائے جو علم و شعور سے علیحدہ موجود ہیں۔ مثالیت پسند کہتے ہیں کہ ذہن اشیاء کا خالق ہے، حالانکہ ذہن اشیاء کو پیدا نہیں کرتا بلکہ انہیں معلوم کرتا ہے۔ برٹرینڈ رسل نے اپنے طویل عمر میں کئی مسالک فلسفہ اختیار کیے ہیں یا اپنی نقطہ نظر کو کئی نام دیے ہیں۔ ان کا منطقی تحلیل کا نظریہ جدید طبیعیات اور ریاضیات پر مبنی ہے اور اضافیت سے متاثر ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جدید طبیعیات نے مادے کو کم مادی اور ذہن کو کم ذہنی بنا دیا ہے اور وہ ذہن اور مادے کی تفریق کے قائل نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تفریق اور دوئی مذہب سے یادگار ہے۔ ان کے خیال میں جدید فلسفہ خود کو سائنس سے علیحدہ نہیں سمجھتا، نہ عالم کو ایک عضویاتی قل قرار دیتا ہے، نہ کائنات کا مطالعہ کلیاتی انداز میں کرتا ہے۔ جدید فلسفہ سائنس کی طرح مسائل اور عقدوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر کے ان کی تحلیل کرنا چاہتا ہے۔ ان کے خیال میں سائنس اور فلسفے میں فرق محض اس بات کا رہ گیا کہ فلسفے کے مسائل زیادہ عمومی ہوتے ہیں اور نیز یہ انسانی قدروں سے اعتنا کرتا ہے۔ برٹرینڈ رسل نے وائٹ ہیڈ سے مل کر منطق کو ریاضیات کے اصولوں کو اثر نو مرتب کرنے کی کوشش بھی کی ہے تاکہ وہ سائنس کے قریب تر آ جائے۔ منطقی ایجابیت کا مکتب فکر بھی تجربیت کی روایت سے تعلق رکھتا ہے۔ اسے حلقہ ویانا بھی کہا جاتا ہے جسے میریٹز شیلک نے 1928 میں منظم کیا تھا۔ اس حلقے کے دوسرے ممتاز مفکر روڈولف کارناپ، اوٹو نیورتھ، پی فرینک اور کے گوڈل تھے۔ انگلستان میں اسے اے جی آئر اور امریکہ میں سی ڈبلیو مورس اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں۔ منطقی ایجابیت پسند مابعد طبیعیات کو بے مصرف سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سائنس کے جملہ شعبوں میں جو تحقیقی نتائج حاصل ہوتے ہیں ان کی اس طرح منطقی ترجمانی کی جائے کہ ان سب کے لیے ایک ہی زبان صورت پذیر ہو تاکہ علمی انکشافات میں یکجہتی اور ہم آہنگی پیدا ہو سکے۔ منطقی ایجابیت پسند تسلیم کرتے ہیں کہ عقل انسانی بعض اہم ترین مسائل اور عقدوں کا کوئی شافی و کافی حل پیش نہیں کر سکی، لیکن وہ یہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ عقل سے بالاتر بھی کوئی ایسا وسیلہ تحصیل علم کا موجود ہے جو ان حقائق کا انکشاف کر سکے جو عقل اور سائنس کی دسترس سے باہر ہے۔ ان کے خیال میں فلسفے کو صرف معانی کے تجزیہ اور فقروں کے منطقی ساخت کے انکشاف پر قناعت کرنا چاہیے، باقی سب کچھ سائنس پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اس میں شک نہیں کہ جدید طبیعیات کے انکشاف نے تجربیت کے بعض اہم پہلوؤں کی نفی کر دی ہے، لیکن جہاں تک انداز نظر اور طرز تحقیق کا تعلق ہے اس کی بدولت فلسفہ سائنس کے قریب تر آ گیا ہے۔ اب فلاسفہ قدماء کی طرح گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر تجریدی خیالات کے تانے بانے نہیں بنتے بلکہ سائنس کے دوش بدوش اپنے فکر کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے موضوعات فکر عملی زندگی میں تلاش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم آخری کتاب کی طرف بڑھتے ہیں، لامذہبی دور کا تاریخی پس منظر، جس کے صفحہ نمبر 58 پر ہیں۔ نشأۃ ثانیہ کو حالات کی مناسبت سے قائدین نہ مہیا ہو سکے تھے۔ نمبر 4، نشأۃ ثانیہ میں زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے ایسے تجربہ کار ڈرائیور نہ مہیا ہو سکے تھے جو احساس و جذبات اسٹیم کی طاقت کا صحیح اندازہ کر کے اس کے استعمال اور طریقے استعمال کے لیے لائحہ عمل تجویز کرتے، جس سے یہ طاقت معتدل انداز میں خرچ ہوتی رہتی، نہ بے موقع خرچ ہوتی اور نہ ضرورت سے زیادہ خرچ کی جا سکتی۔
اس وقت جو ڈرائیور یعنی قائدین سامنے آئے وہ قوم کی پچھلی محرومی اور ناکامیوں سے اس قدر متاثر تھے کہ ان کے پیش نظر صرف زندگی کی گاڑی چلانا تھا، سمت کے تعین اور رفتار کے توازن سے انہیں زیادہ سروکار نہ تھا، یا ان قائدین نے قیادت کی باغ سنبھالی جو احساس و جذبات کی نیرنگیوں اور عقل کی چیرہ دستیوں سے اس قدر مرعوب تھے کہ ان میں اتنی سکت نہ تھی کہ موجودہ سطحوں سے بلند ہو کر زندگی کے لیے گائیڈ بک تیار کرتے اور اس میں جذب ہونے کو زندگی اپنی سعادت سمجھتی۔ ان کے علاوہ مذہبی ذہنیت کو کم کرنے میں اور ایک اور مؤثر کار فرمائی رہی ہے وہ جگہ اور مقام کی مناسبت ہے۔ نشست ثانیہ میں جگہ اور مقام کی مناسبت بھی اثر انداز ہوئی ہے۔ نشست ثانیہ کی ابتدا اور ترقی دونوں اٹلی میں ہوئی ہے اور وہیں سے یورپ کے تمام ملکوں میں اس تحریک کی اشاعت کی گئی ہے۔ دراصل اطالیہ اپنے محل وقوع اور سرزمین کے لحاظ سے اس نئی تحریک کے لیے زیادہ موزوں تھا کیونکہ اس میں رومی تہذیب و تمدن کا اثر سب جگہوں سے زیادہ نمایاں تھا۔ خود روما اپنی ہوسناکیوں اور سرمستیوں کی داستان و یادگار لیے ہوئے اٹلی ہی میں واقع تھا، جس کی تفصیل حالات کے لیے تاریخ زوال روما کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک طرف روما میں عروج حکمت کے نقوش و خطوط موجود تھے کہ جب فلسفہ یونان کی شمع ایتھنز میں گل ہوئی تو اس حکمت کے آفتاب نے وہیں طلوع کیا تھا، اور دوسری طرف قانون و اخلاق میں باہمی تفریق کے نمونے بھی موجود تھے کہ اس نے اپنی ترقی کے زمانے میں قانون کو اخلاق سے متمیز کرنے اور عام قانونی تنظیم کرنے میں نمایاں حصہ لیا تھا۔ غرض ان حالات و مؤثرات کی بنا پر نشست ثانیہ میں مذہبی ذہنیت کو کوئی قوت نہ پہنچ سکی اور مختلف عوامل و محرکات کے ذریعے لامذہبی ذہنیت کو قوت کے ساتھ فروغ حاصل ہوتا گیا۔ جدید دور کے مخصوص حالات، یہ دور تقریباً 17ویں صدی سے 19ویں صدی تک شمار ہوتا ہے۔ اس میں نشست ثانیہ کی مذکورہ ذہنیت اور اس کی کوششیں بڑی حد تک برابر دکھائی دیتی ہیں اور ایک ایسی زندگی کی تنظیم ہو جاتی ہے جو پرانی زندگی پر بہر صورت نقاد نظر آتی ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ناقص و کامل نظام بغیر اپنے مستقل فلسفے کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس بنا پر لازمی طور سے نشست ثانیہ کو اپنے تحفظات کا بندوبست کرنا تھا ورنہ چند ہی دن میں اس ذہنیت پر تعمیر کی ہوئی عمارت کا منہدم ہو جانا یقینی تھا۔ ذیل میں دور جدید کے چند وہ نظریات درج کیے جاتے ہیں جو بحیثیت مجموعی فلسفہ حیات کی شکل میں اس انداز سے فروغ پائے ہیں کہ علمی و عملی شعبے میں انہی کی کارفرمائی دکھائی دیتی ہے۔ ان کے مطالعے سے پتہ چلے گا کہ بعض کے تحت شعور اور بعض میں کھلے بندوں کس قدر لامذہبی ذہنیت کی رونمائی ہے، اور پھر یہ فیصلہ کرنا آسان ہوگا کہ حقیقی مذہب ان کے ساتھ کیوں کر سمجھوتا کر سکتا ہے اور کس حد تک انہیں سمو کر اپنے کاز کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ وہ نظریات یہ ہیں: نمبر 1، نظریہ قومیت کا موجد۔ نمبر 1، نظریہ قومیت و وطنیت۔ یہ نظریہ میکیاویلی کی طرف منسوب ہے، حالانکہ اس کا موجد میکیاویلی نہ تھا بلکہ یہ رومی تصور تھا جو دیگر علوم و فنون کے ساتھ روم سے برآمد کیا گیا تھا، لیکن چونکہ نئے دور میں میکیاویلی نے اس کو نئے انداز میں پیش کیا، ادھر معاشرے نے اپنی تہی دامنی کی وجہ سے اجتماعی فلسفے کی حیثیت سے اس کا خیر مقدم کیا تھا، اس بنا پر اس کی طرف نسبت اور شہرت ہو گئی ہے۔ نظریہ قومیت کا تجزیہ۔ میکیاویلی کے نزدیک قومی مملکت ہی کائنات کی اعلیٰ ترین ہستی اور انسان کی اصلی غرض و غایت ہے۔ وہ نفس قوت کی خاطر ترقی قوت کا پرستار ہے، اس سے بحث نہیں کہ یہ قوت کس سمت میں کام کرے گی۔ اس کی نظر میں سلطنت نہ اخلاقی ہے نہ قانونی ہے بلکہ وہ محض سیاسی ہے، اور اسی معیار سے سلطنت کے تمام کاموں کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں مذہب، اخلاق اور قانون کو خاطر میں لانے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ سلطنت کے قیام و بقا کے لیے رئیس کو اکثر اوقات معاہدوں، نیک نیتی، انسانیت اور مذہب کے خلاف عمل کرنا چاہیے۔ ایک اور جگہ ہے: جب ملک کی ہستی معرض خطر میں ہو تو انصاف اور ناانصافی، رحم اور ظلم، قابل ستائش اور شرمناک فعل کسی کا اطلاق نہیں ہوتا اور ان میں سے کوئی راہ عمل میں حائل نہ ہونا چاہیے۔ تمام موانع کو برطرف کر کے وہی راہ اختیار کرنی چاہیے جس سے ملک کا وجود اور اس کی آزادی قائم رہے۔ جو شخص اخلاق کے عام تصورات سے اپنا دامن نہیں جھاڑ سکتا اس کے لیے اپنی انفرادی زندگی درست ہے اور اسے حکمرانی کی جرات نہیں کرنی چاہیے۔ نظریہ قومیت میں مذہب کی مستقل حیثیت نہیں ہے۔ نظریہ قومیت میں مذہب کی مستقل حیثیت نہیں، البتہ وہ سیاست کا ماتحت اور خدمت گزار بن کر رہ سکتا ہے، اور جب کبھی دونوں کے مفاد میں ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو تو سیاسی مفاد کو بہرحال ترجیح حاصل ہوگی۔ بڑا کارنامہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نظریے کے ذریعے سیاست کو مذہب سے آزادی مل گئی ہے، لیکن اس سے بھی انکار کی گنجائش نہیں ہے کہ اپنے برگ و بار لانے کی خاطر اس نے خلاف اخلاق اور خلاف قانون طرز عمل کی جو حوصلہ افزائی کی ہے نیز سیاسی دستور سے اس عنصر یعنی مذہب کو خارج کر دیا ہے جس سے انسانیت نشو و نما حاصل کرتی ہے۔ نظریہ قومیت کے فروغ پانے میں دقت اور فضا کی سازگاری کو زیادہ دخل ہے۔ کسی نظریے کے فروغ پانے میں اس کی جاذبیت اور افادی حیثیت سے کہیں زیادہ وقت اور فضا کی سازگاری کو دخل ہوتا ہے۔ تاریخ میں بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ حالات کی سازگاری کی بنا پر معمولی اور تھرڈ کلاس نظریات کو اس قدر فروغ ہوا کہ ظاہر بھی نظریں خیرہ ہو کر رہ گئیں۔ اس طرح حالات کی ناسازگاری کی بنا پر نہایت اونچے اور بلند پایہ نظریات کو سسک کر دم توڑنے کی مثالیں بھی بکثرت موجود ہیں۔ میکیاویلی نے جس وقت نظریہ قومیت کی تہذیب و تنقیح کی اور نئے ذہن کے لیے اس کو قابل قبول بنایا، اس وقت زندگی ایک ایسے موڑ پر تھی کہ مروجہ پرانے اقدار سے وہ مایوس ہو چکی تھی اور نئے اقدار کا بھی تعین نہ ہوا تھا۔ لامحالہ اس کو کسی مطمع نظر کی تلاش تھی کہ اس کی رہنمائی میں سمت کا تعین کر کے رفتار کو تیز کر سکے۔ چنانچہ نظریہ قومیت کی رہنمائی میں نئی زندگی کا کارواں آگے بڑھا اور مذہب سیاست کا آلہ بن کر محض تسکین نفس اور آرائش محفل کے لیے باقی رہ گیا۔ اسی قسم کے مذہب کو ڈاکٹر مرسیر فلسفہ جذبات کا ماہر نے کوئی اہمیت نہیں دی اور کہا ہے کہ جذبہ مذہبیت محض آرائش و تکلفات کا کام دیتا ہے اور جماعت کے لیے کوئی افادی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔
کیونکہ اس مرحلے میں مذہب کی افادی صلاحیتیں بڑی حد تک پائمال ہو جاتے ہیں اور اقدام، عزم، شجاعت وغیرہ زندگی کے عناصر اس سے سب رخصت ہو جاتے ہیں۔ الغرض نظریہ قومیت کو فروغ پانے کے بعد اہل سیاست کی مستقل جماعت تیار ہو گئی جو قومی ملکی فلاح و بہبود کو مذہبی خیالات پر ترجیح دیتی تھی۔ پھر اس جماعت نے چند رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ فرقے کے مذہبی لوگوں کو اس غرض پر متحد بنا لیا کہ حکومت کی بنیاد مذہبی رواداری پر رکھی جائے، نیز حکومتی مفاد کو مذہب پر ترجیح حاصل ہو۔ اس طرح مذہب و سیاست کے اشتراک سے اس نظریے کو برگزار لانے میں کافی سہولتیں ہو گئیں۔ نظریہ قومیت نے زندگی کے عناصر پیدا کر دیے تھے۔ نئی دنیا نے اس نظریے کو بطور نصب العین اپنایا تھا، اور جب کوئی شے نصب العین بن کر سامنے آتی ہے تو نفسیاتی طور پر زندگی کے لیے اپنا خاص زاویہ نگاہ عطا کرتی ہے، پھر اسی کے ماتحت اخلاق و کردار کے ضابطوں کا تعین ہوتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کسی شے سے محبت کی جائے اور اپنی جد و جہد کا مرکز اس کو قرار دیا جائے، اس کے باوجود اس شے کے تقاضے اور مطالبے ابھر کر نمودار نہ ہو اور زندگی میں خاص مقام وہ پیدا نہ کر سکیں۔ اس قاعدے کے مطابق نظریہ قومیت نے خرابیوں کے ساتھ زندگی میں خوبیاں بھی پیدا کی تھیں، مثلاً یکجہتی، اتحاد، تنظیم، قربانی وغیرہ اوصاف۔ اسی طرح اقدام، عزم، شجاعت وغیرہ جواہر کے ان کے بغیر کوئی نظریہ بروئے کار آ سکتا ہے اور نہ کوئی قوم قیام و بقا کی ضمانت حاصل کر سکتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اخلاق و کردار کا جو ضابطہ اس نظریے کے مطابق ترتیب دیا گیا وہ نہایت تنگ اور بڑی حد تک قوم و جماعت کے افراد میں محدود رہنے والا تھا، لیکن اس حقیقت سے کس کو انکار کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ انہی اوصاف و جواہر کی بدولت قوم و جماعت کی اقتصادی، فوجی اور سیاسی قوت ترقی کر جاتی ہے، اور پھر یہ قوم اور جماعت دنیا کو ذہنی، فکری اور سیاسی لحاظ سے اپنا غلام بنانے کے لیے مجاز قرار پاتی ہے۔ نظریہ قومیت کی سطحیت کے اثرات، دراصل ہر شے کی طرح اخلاق و کردار کے بھی اثرات و خواص ہوتے ہیں۔ جب یہ پائے جائیں گے تو لازمی طور سے اپنے اثرات و خواص مرتب کریں گے، خواہ وہ مذہب و قومیت کے نام پر ان کا وجود ہو یا اور کسی نام پر ہو۔ البتہ ظرف و محل اور ماحول کے لحاظ سے تفاوت ناگزیر ہوگا، یعنی اگر ذہنی اور فکری نشوونما بلند نصب العین کے ماتحت ہوئی ہے اور اندرونی قوتوں کی حدوں اور سمتوں کے تعین میں کسی قسم کی سطحیت نہیں پائی گئی ہے تو اخلاقی صداقتوں کی شاہراہ نہایت وسیع اور بلند ہوگی، اس میں عالمگیر افادیت اور عمومی رحمت کی روح کار فرما ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا بلکہ سطحی نصب العین سامنے آیا اور اسی کے ماتحت حدیں اور سمتیں متعین ہوئی ہیں تو لازمی طور سے سطحیت کا اثر اخلاقی صداقتوں کے مظاہرے میں ظاہر ہوگا، بلکہ آگے چل کر محل اور ماحول کے دباؤ کی وجہ سے صداقتیں غلط رخ اختیار کر لیں گی اور بڑی حد تک اپنی افادیت کھو دیں گی۔ نظریہ قومیت نے اپنی سطحیت کی بنا پر پہلے ہی مرحلے میں ایک ایسے محل و ماحول کی حوصلہ افزائی کی ہے جس میں جھوٹ، مکر و دغا، فریب، ظلم، بددیانتی وغیرہ جراثیم کی پرورش اور سیاسی مفاد کے حصول کے لیے ان اقدار کے پائمال کرنے کی تاکید کی ہے جن سے انسانیت نشو و نما پا کر بالادگی حاصل کرتی ہے۔ ایسی حالت میں یہ کیوں کر ممکن ہے کہ صداقتیں اپنی اصلی حالت پر برقرار رہیں گی؟ پھر اس نظریے کے مطابق اخلاق و کردار کے جس ضابطے پر عمل درآمد ہوتا ہے وہ محض قومی پیمانے پر ہوتا ہے۔ دوسری قوموں کے لیے وحشت و بربریت کے مظاہرے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا، چنانچہ خطرناک عصبیت و منافرت، قوموں کی باہمی رقابت، دوسروں کو فنا کرنے کے جذبات وغیرہ اس نظریے کے ناگزیر نتائج ہیں جن کا موجودہ دنیا میں بآسانی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ مزید وضاحت کے لیے میکیاویلی کی زندگی کے حالات، ذیل میں اس نظریے کی مزید وضاحت کے لیے میکیاویلی کی زندگی کے اجمالی حالات کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ نظریہ شخصی حالات سے بھی کافی متاثر ہوتا ہے اور بسا اوقات نمائندے کی سطحیت اس کو بلندی اگر فی الواقع ہو تو اس سے پستی کی طرف لے آتی ہے۔ میکیاویلی اطالیہ کے شہر فلورنس میں 1469 عیسوی میں پیدا ہوا اور 1527 تک زندہ رہا۔ عنفوان شباب ہی میں اپنے شہر کی حکومت میں سیاسی خدمت اختیار کی اور بادشاہوں کے پاس بطور سفیر بھی بھیجا گیا جس سے دنیا کے تجربات و حالات معلوم کرنے کے مواقع فراہم ہوئے۔ جس دور میں یہ شخص سیاسی خدمت پر مامور تھا، اٹلی کی سیاست میں دغل و فریب، سازش و حسد، بغض اور ظلم وغیرہ جراثیم کو بڑا دخل تھا۔ ان چیزوں سے اس کی زندگی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی، بلکہ یہی چیزیں اس کی ذہنی ارتقاء کے لیے مہلک ثابت ہوئیں۔ 1512 میں جب اٹلی انقلاب کی لپیٹ میں آیا اور فلورنس کی آزاد حکومت میڈیچی نے تہوبالا کر دیا تو میکیاویلی کو سیاسی خدمت سے سبکدوش کر دیا گیا اور مجبوراً اس کو خلوت کی زندگی بسر کرنی پڑی۔ اسی خلوت کے زمانے میں اس نے اپنی مشہور کتاب دی پرنس لکھی جو اس کی شہرت کا باعث بنی۔ میکیاویلی کوئی بڑا مفکر و فلسفی تھا اور نہ سیاست دانی میں اس کو امتیازی مقام حاصل تھا۔ وہ ایک لذت پرست شاعر تھا اور شاعروں ہی میں زندگی بسر کرتا تھا، لیکن صرف جمالیاتی حدیں اس کی تسکین کا باعث نہ تھی بلکہ قوت و عظمت کی نشت کا بھی طلبگار تھا۔ اس کی پست ذہنی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ مشہور کتاب پرنس اس نے خاص میڈیچی کو خوش کرنے کے لیے لکھی تھی اور صرف ایک خاندان کی سیاسی قوت اس کے مد نظر تھی۔ یہ زندگی کے حالات اور اس کے خیالات کا مطالعہ کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنی سطحیت اور کمظرفی کی بنا پر واقعات کی صرف اوپری سطح کو دیکھ کر حالات کا جائزہ لیتا تھا اور اشیاء کی گہرائی میں پہنچ کر حقائق کا پتہ لگانے کا عادی نہ تھا، نیز ذرائع میں اس قدر گم ہو جاتا کہ مقصد اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف مذہب کو کوئی روحانی طاقت نہیں سمجھتا بلکہ ان تمام تصورات سے عاری نظر آتا ہے جن کے ذریعے تخلیقی قوتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ بعد کے جن بعض مورخین و مصنفین نے میکیاویلی کو عظیم انسان قرار دیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ مذکورہ سطح سے بلند تھا یا اس کی شخصیت میں صداقت کی روح کار فرما تھی، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے پیش کیے ہوئے نظریے کو حالات کی سازگاری کی بنا پر قوت و اقتدار حاصل ہوا، اور یہ واقعہ ہے کہ قوت و اقتدار اپنے جلوہ میں تمام رعنائیوں و دل فریبیوں کو سمیٹے ہوتے ہیں اور خامیوں اور کمزوریوں کو دیکھنے کے لیے نگاہوں میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں۔
نظریہ سیاست کے بعد مذہب ایک مشین میں تبدیل ہو گیا تھا۔ غرض جدید دور میں میکیاولی کے نظریہ سیاست کو فروغ پانے کے بعد زندگی میں سیاست کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اب ہر چیز سیاسی عینک سے دیکھی جانے لگی اور مذہب ایک مشین یا رسمی علامتوں میں تبدیل ہو گیا۔ ادھر مذہبی نمائندوں کی حقیقت بینی کی نگاہیں پہلے ہی سلب ہو چکی تھی، انہوں نے اپنی تحفظ و بقا کی خاطر اسی سیاسی عینک سے دیکھنے میں عافیت سمجھی۔ پھر اہل سیاست و مذہب دونوں کی مشترکہ مساعی سے ایک سیاسی مذہب کی نمود ہوئی جس کو فطری مذہب کا نام دیا گیا۔ فطری مذہب کی ترتیب و تدوین میں اہل سیاست کا غلبہ رہا، مثلا بوڈن، ہربرٹ وغیرہ۔ ابتدا میں اس مذہب کے سیاسی خد و خال زیادہ واضح نہ تھے، اس بنا پر اس کو مذہب وحی کے بالمقابل نہ سمجھا گیا، لیکن جب اس کے نوک پلک درست کرنے کا وقت آیا اور اس کے مطابق عمارت کی تعمیر ہونے لگی تو اس حقیقت کے باور کرنے میں کوئی دشواری نہ تھی کہ دراصل یہ سیاسی مذہب ہے جو مذہب وحی کے بالمقابل نمودار ہوا ہے۔ چنانچہ اس مذہب کے فروغ پانے کے بعد اخلاقیات و نفسیات جیسے اہم مذہبی عنوان بھی دینیات سے آزاد ہو گئے اور انسانیت کے نئے انداز میں تعبیر و توجیہ ہو کر سیاست کو اپنے تقاضے اور مطالبے کو پورا کرنے میں مزید سہولتیں ہو گئی۔ ذیل میں نوزائیدہ مذہب فطرت کا کسی قدر تفصیلی تذکرہ کیا جاتا ہے تاکہ اس میں مذہبیت کے جراثیم دیکھنے میں سہولت ہو۔ فطری مذہب و آزاد خیالی۔ فطری مذہب کے نام سے سیاسی مذہب کی نمود اور اس کی تعلیمات۔ فطری مذہب وہ ہے جو تمام خارجی رسوم اور روایات سے آزاد ہو اور محض فطرت انسانی پر مبنی ہو۔ اس کی تعلیمات درج ذیل ہیں۔ بوڈن اپنے ایک دوست کو توحید کلی کی حمایت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ مذہب کے مختلف خیالات سے گمراہ مت ہو، دل و جان سے صرف اسی حقیقت پر قائم رہو کہ سچا مذہب اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک پاک روح اپنا رخ خدا کی طرف رکھے، یہی میرا مذہب ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہی مسیح علیہ السلام کا مذہب ہے۔ پھر آگے چل کر کہتا ہے کہ اگر وقتاً فوقتاً اعلیٰ درجے کے انسان بطور اسوہ حسنہ نوع انسان میں پیدا نہ ہوتے رہیں تو لوگ اندھیرے میں بھٹکتے پھریں گے۔ بنی اسرائیل کے بزرگان خاندان اور انبیاء و یونان و روما کے عارف ایسے ہی لوگ تھے۔ بوڈن افلاطون کی خاص طور پر اس لیے تعریف کرتا ہے کہ اس نے خدا اور بقائے روح کی تعلیم دی تھی۔ اس کا خیال ہے کہ جو کچھ افلاطون نے شروع کیا تھا اس کو مسیح نے پورا کیا اور اس کے بعد خدا کے منتخب لوگ اسی راستے کی تعلیم دیتی رہے۔ اس مرحلے میں مذہب وحی کی مخالفت زیادہ واضح نہیں ہے، مذہب وحی کی مخالفت زیادہ واضح نہیں ہے۔ ظاہری نظر میں صرف اتنی بات ہے کہ انبیاء اور رسول کی اصل حیثیت ختم کر دی گئی۔ مذہب فطرت کا ایک مبلغ ٹورالبا کہتا ہے کہ بہترین مذہب وہی ہے جو قدیم ترین بھی ہے۔ سب سے پہلے انسان نے اپنا علم اور تقوی براہ راست خدا سے حاصل کیا۔ جب لوگوں نے اس فطری مذہب کو ترک کر دیا جو عقل کے ساتھ ان کی طبیعت میں ودیعت کیا گیا تو وہ گمراہ ہو گئے۔ فطری قانون اور فطری مذہب انسان کے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ تمام مذاہب عیسائیت، یہودیت، اسلام اور دیگر غیر عیسوی مذہب سب کے بغیر کام چل سکتا ہے۔ فطری مذہب کے لیے کسی مخصوص تعلیم و تربیت کی ضرورت نہیں ہے، انسان اس کے لیے پیدا کیا گیا اور وہ انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ جو عقل ہمیں ودیت کی گئی ہے وہ نیک و بد میں تمیز کر سکتی ہے۔ خاص لوگوں میں یہ مذہبی اور اخلاقی قابلیت دوسروں سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس مبلغ نے زندگی کو ایک ایسی منزل پر پہنچا دیا جس میں وہ مذاہب وحی کے حدود و قیود کی محتاج نہیں رہتی ہے۔ اس کی رہنمائی کے لیے مجہول فطرت اور آزاد عقل کافی ہے، لیکن اس بات کی کوئی ضمانت نہیں پیش کی کہ آگے چل کر یہ فطرت کہیں ہوس میں نہ تبدیل ہو جائے، پھر ہوس و عقل دونوں آزادی و بے باکی کے ساتھ رہنمائی کے فرائض انجام دینے لگے۔ لارڈ ہربرٹ نے اس مذہب کو زیادہ مؤثر انداز میں پیش کیا تھا۔ مذہب فطرت کو زیادہ وسیع حلقوں سے روشناس کرانے والا اور نفسی و منطقی دلیلوں کے ذریعے زیادہ مکمل صورت میں پیش کرنے والا لارڈ ہربرٹ ہے۔ ہربرٹ نے مذہب فطری کی تعلیم کے لیے ایک نظریہ علم قائم کیا تھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہمیں صداقت کا ادراک ہو سکتا ہے تو اس مقصد کے لیے ضرور ہماری طبیعت میں کچھ ملکات ہوں گے۔ یہ ملکات ان حقائق کلیہ کی بنا پر ہیں جو مختلف مذاہب کے مقابلے سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ حادثہ ظاہری و باطنی اور عقل نقاد کے علاوہ ہم میں ایک جبلت ہے جو ایسے حقائق تک لے جاتی ہے جو تمام انسانوں میں مشترک ہے۔ پھر جبلت کو مختلف انداز سے دلائل و براہین کے ذریعے ثابت کر کے فطری مذہب کو جبلی اساس پر قرار دیتا ہے اور نہایت نفیس بات کہتا ہے کہ ہم میں ایسے ملکات و جذبات موجود ہیں جن کے تجربے کا مواد ان کے حوصلے کے موافق میدان عمل پیش نہیں کرتا ہے، نیز ان جذبات کو اس محدود تجربے سے تسکین بھی نہیں ہوتی۔ اس بنا پر صرف ایک کامل سرمدی اور لامحدود ہستی ہی ہماری تسکین کامل کا باعث ہو سکتی ہے۔ ان جذبات کا صحیح معروض خود خدا ہے، لہذا ہر صحیح الفطرت شخص میں یہ ملکہ مذہبی پایا جاتا ہے، گو اس کا ارتقاء نہایت مختلف طریقوں سے ہو اور وہ خارجی عبادت میں کبھی ظاہر نہ ہو۔ ہربرٹ 5 قضیوں پر مذہب کی بنا قرار دیتا ہے جو اس کے نزدیک ہر جگہ صحیح ہے۔ نمبر 1، ایک اعلیٰ ترین ہستی الہی کا وجود ہے، اس ہستی کی پرستش کرنی چاہیے، اس کی پرستش کا سب سے اہم جز نیکی و پارسائی ہے۔ نمبر 2، کفریہ باتوں اور جرم سے توبہ کرنی چاہیے۔ نمبر 3، اس زندگی کے بعد اعمال کی جزا و سزا ملے گی۔ نمبر 4، مختلف مذاہب میں ہر وہ بات جو ان اعتقادات کی تردید نہیں کرتی بلکہ تائید کرتی ہے اس پر ایمان لانا چاہیے۔ نمبر 5، اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو صحیح نہیں سمجھتے تو یہ اس لیے ہے کہ بہت سے غلط اور نامناسب تصورات مذاہب مروجہ میں داخل ہو گئے ہیں اور بعض لوگ ان سے بیزار ہو کر تمام مذاہب کو حتیٰ کہ مذہب فطری کو رد کر دیتے ہیں۔ ان 5 میں اصل 3 ہیں، بقیہ 2 انہی کی تشریح و توثیق کے لیے ہیں۔ ہربرٹ ان سب کے متعلق کہتا ہے کہ مذہب کے لیے یہ 5 ارکان کافی ہیں، ہمیں چاہیے کہ انہیں مضبوط پکڑیں اور بحث طلب مسائل کو برطرف کر دیں۔ اس فطرت کے ذریعے جس پر مذہب فطری کی بنیاد ہے، انسان کو ایک مسلسل باطنی وحی ہوتی رہتی ہے جس سے وہ مذہبی پیشواؤں کے پند و نصائح سے آزاد ہو جاتا ہے۔ فطری مذہب کی خامیاں اور کمزوریاں۔ ظاہر ہے کہ یہ مذہب کس قدر مختصر اور جواہر و جراثیم کی تفصیلات سے معرہ ہے۔ فطرت کی وحی کو عملی شکل میں متشکل ہوتے وقت کیا کیا دشواریاں پیش آتی ہیں اور کون کون سے مؤثرات و تحرکات مزاحم بنتے ہیں،
محرکات مزاحم بنتے ہیں، پھر ان پر قابو پانے کے لیے کیا صورتیں اور تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں، ان تمام تشریحات سے یہ مذہب بالکل خالی ہے۔ صرف اتنی بات سے کہ فطرت کے ذریعے ایک مسلسل باطنی وحی ہوتی رہتی ہے، انسان زندگی کے میدان میں ہوس رانیوں سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہے، اور سخت قسم کی مزاحمتوں اور مخالفتوں کا توڑ کیے بغیر کب تک یہ باطنی وحی آتی رہے گی؟ کیا اس مشاہدے سے انکار کی گنجائش ہے کہ بسا اوقات مزاحمتوں کے ہجوم میں فطرت کی اصل آواز وحی دب جاتی ہے اور اندرون خارجہ چھپی ہوئی ہوس جو تصویر بناتی ہے اس کو فطرت کا نام دے دیا جاتا ہے؟ چونکہ اشخاص کے لحاظ سے ہوس کی بنائی ہوئی تصویریں مختلف ہوتی ہیں، اس بنا پر نام نہاد فطرت کی صداؤں میں بھی تفاوت نظر آتا ہے، ورنہ اصلی فطرت کی اصلی آواز یعنی وحی میں اس قدر یکسانیت اور ہم آہنگی ہونی چاہیے کہ کسی اور شے میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مذکورہ 5 ارکان کا ماخذ ہربرٹ کی تعلیم کے مطابق اگر ہم جبلت کو تسلیم کر لیں تو جب تک ان کا طریق ارتقاء نہ واضح کیا جائے گا اس وقت تک کوئی بات بن سکے گی اور نہ مفید نتیجہ برآمد ہوگا۔ ٹھیک ہے، آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں، ہاں اس کے بعد انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔